بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک پاگل تھی مگر انتہائی حسین تھی۔ اس کو دیکھ کر پری کا تصور ذہن میں آتا تھا۔ میرے استفسار پر پتہ چلا کہ پاگل خانے میں اسے داخل ہوئے 4 سال ہو چکے تھے۔ جب سے میں نے ہیڈ ڈاکٹر کے طور پر پاگل خانے کا چارج سنبھالا ہے، میری کوشش تھی کہ میں مریضوں کی بھلائی اور پاگل خانے میں میسر سہولیات میں بہتری لاؤں۔ میں نے اپنی سائیکٹرکٹ کی ڈگری لندن سے لی ہے اور میں سال ہر سال سے وہی پریکٹس کر رہی تھی، مگر جب عالمی ادارہ صحت کی طرف سے میرے میاں کا تبادلہ پاکستان میں ہوا تو میں نے بھی ملک عزیز واپس آنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب میں اس پاگل خانے میں بطور انچارج مقرر ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ ہمارے ملک میں ان دماغی امراض کے حامل افراد کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ سہولیات کی انتہائی قلت تھی۔ عملہ سارا دن لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ میری ساری توجہ ہسپتال کے معاملات درست کرنے پر تھی۔ اچانک ایک دن میرا ٹکر زرین خان سے ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ وہ کسی بھی دماغی بیماری کا شکار نہیں ہے۔ میں نے آج اسے 2-1 سیشن کے لیے بلا لیا۔ میرے پہلے سیشن پر وہ خاموش بیٹھی رہی، مگر آخر کار میری کوششیں رنگ لائی اور میں اس کی کہانی جاننے میں کامیاب ہو گئی۔ زرین خان ایک متوسط طبقہ کی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ وہ اخبار میں جرنلسٹ کے طور پر کام کرتی تھی۔ اس کی ماں باپ ایک کار حادثے میں جان بحق ہو گئے تھے۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ جرنلزم اس کا عشق تھا۔ اس کا منگیتر بھی ایک جرنلسٹ ہی تھا۔ شومیئی قسمت زرین اپنی شادی کی چھٹیوں پر جانے سے پہلے آخری دن ایک پریس کانفرنس میں کوریج کے لیے گئی۔ کوریج کے دوران ایک مشہور سیاستدان کی ہنسناک نظر اس پر پڑی۔ اس نے پہلے اس کو چند راتوں کے لیے خریدنا چاہا، مگر اس کا انکار دیکھ کر اس کو اپنی چوتھی بیوی کا اعزاز دینے پر راضی ہو گیا۔ اس نے زرین کی منگیتر کو ایسا ڈرایا دھمکایا کہ اس نے زرین سے 2 سال پرانی منگنی توڑ دی اور ملک سے باہر چلا گیا۔ وہ سیاستدان زرین پر روزگار سے لے کر زندگی تک کے دروازے ایک ایک کر کے بند کرتا جا رہا تھا، مگر زرین اپنی جگہ چٹان کی طرح قائم تھی۔ زرین کے انکار نے اس کے اندر کے حیوان کو بیدار کر دیا۔ وہ ایک رات اس کے گھر زبردستی اپنے غنڈوں کے ساتھ گھس آیا اور اس کو بے آبرو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بہادری سے اس کا مقابلہ کیا اور اس کو ایک آنکھ سے محروم کر دیا۔ پولیس اور پریس کی آمد پر اس با اثر شخص نے اس کو پاگل بنا کر پیش کیا۔ زرین جانتی تھی کہ اگر وہ پولیس کی حراست میں گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ زرین خان بے ساختہ ہنسی اور بولی، ڈاکٹر صاحبہ، اپنی عزت بچانے کے لیے میں نے ایک کڑوی گولی نگل لی۔ ہمارے معاشرے میں اکیلی عورت کو تو لوٹ کا مال تصور کیا جاتا ہے۔ یقین کرے ڈاکٹر صاحبہ، ان پاگلوں کی جرمٹ میں میں زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہوں بنسبت اس ظالم دنیا کی بھیڑ میں۔ میں حیرت سے اس بنت ہوا کو دیکھتی رہی۔ واپسی کے سفر میں میں سوچتی رہی، اے ہوس کے پجاری کب تک بنت ہوا کی بے حرمتی کرتے رہیں گے؟ ہمارے ملک میں کب عورت کی آبرو محفوظ ہوگی؟